بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو حضرت شیخ فرید الدین اتاری کی تذکرہ اولیاء میں بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں شمعون آتش پرست کا اسلام قبول کرنا اور ان کی مغفرت کی دعا کی گئی ہے۔ بس اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی کوئی حد نہیں، اور وہ اپنے بندوں کو ہر حالت میں معاف فرماتے ہیں۔ شمعون آتش پرست کا قبول اسلام۔ حضرت شیخ فرید الدین اتاری فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا پڑوسی تھا۔ جب مرض الموت میں مبتلا ہوا اور جسم سیاہ پڑ گیا تو آپ نے تلقین کی کہ اللہ کے حضور تائب ہو کر اسلام قبول کر لے۔ اس نے کہا کہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے اسلام سے برگزشتہ ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ جب دنیا بری شے ہے تو مسلمان اس کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ موت کو یقینی تصور کرتے ہوئے بھی اس کا سامان کیوں نہیں کرتے؟ جلوہ خداوندی کو سب سے اعلیٰ نعمت جانتے ہوئے بھی رضا الہی کا خوف کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا یہ تو مسلمانوں کے افعال اور کردار ہیں۔ مومن خواہ کچھ بھی ہو کم از کم وحدانیت کو ضرور تسلیم کرتا ہے، مگر تو نے تو 70 سال آگ کی پوجا کی ہے۔ اگر ہم دونوں اس آگ میں کود پڑیں تو وہ ہم دونوں کو جلا کر برا حال کر دے گی یا تیری پرستش کے باعث تجھے محفوظ رکھے گی، اور اگر اللہ چاہے تو وہ مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہا اور ہاتھ میں آگ اٹھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دست مبارک کو آگ سے محفوظ رکھا۔ اس سے شمعون آتش پرست بڑا ہی متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ کیا میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے تمام گناہوں سے نجات اور مغفرت فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً تجھے معاف کر دے گا۔ اس نے کہا پھر مجھے اپنی طرح عہد نامہ لکھ کر دیں۔ چنانچہ آپ نے اسی مضمون کا ایک عہد نامہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کو تحریر کر کے دیا۔ اس نے اصرار کیا کہ چونکہ کل قیامت میں میرے لیے ایک دستاویز ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ بصرہ کے صاحب عادل لوگوں کی شہادت بھی شامل ہو۔ اس کی اس عجیب خواہش پر شہادتیں بھی درج کرا دی گئیں۔ عہد نامہ لے کر شمعون نے صدق دل سے اسلام قبول کیا اور خواہش کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن کرتے وقت یہ عہد نامہ بھی میرے ساتھ ہی دفن کر دیا جائے، تاکہ روز محشر میرے مومن ہونے کا ثبوت میرے پاس ہو۔ یہ وصیت کرتا ہوا وہ کافر کلمہ شہادت پڑھتا ہوا فوت ہو گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری نے اس کی وصیت پر پورا عمل کیا اور عہد نامہ اس کے ساتھ دفن کر دیا۔ اسی شب حضرت خواجہ نے خواب میں دیکھا کہ شمعون بہت ہی قیمتی اور لباس پہنا ہوا ہے اور زرعی تاج پہنے جنت کی سیر میں مصروف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم پر کیا گزری؟ تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دی اور جو انعامات مجھ پر کیے وہ ناقابل بیان ہیں، لہٰذا آپ یہ عہد نامہ واپس لے لیں۔ یہ کہہ کر عہد نامہ واپس کر دیا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو وہ عہد نامہ آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تیرا فضل کسی سبب کا محتاج نہیں۔ جب ایک 70 سال آتش پرست کو صرف ایک کلمہ پڑھنے پر بخش دیا تو جس نے 70 سال تیری عبادت میں بسر کیے ہوں وہ کیسے تیرے فضل سے محروم رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیجیے صبا عظیم وائس کو اجازت، پھر ملتے ہیں اگلی تحریر کے ساتھ۔ لائک شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔